السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ موصوف کا بیان سنیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور اکثر جیو پولیٹک کے حوالے سے ان کے جو ہے نا بیانات آتے رہتے ہیں۔ احمد حسن العربی کے نام سے ان کا جو ہے نا سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ سے ان کا نام بھی احمد حسن ہے، تو بڑے اچھے تجزیے کرتے رہتے ہیں۔ عراق اور ایران کی جنگ ہوئی تھی 1980 میں، اور یہ آپ خود جا کے سرچ کریے گا کہ اس جنگ کے اندر ریولوشن نئی آئی ہوئی تھی ایران میں۔ اس جنگ کے اندر عراق کے خلاف ایران کی ملٹری آپریشنز کا سب سے بڑا سپلائر اور بیکر اسرائیل خود تھا۔ F4 فینٹم جیٹس تھے جس کے کمپوننٹس اسرائیل نے ایران کو دی۔ یہ ڈاکیومنٹڈ بات ہے، ثبوت آپ کی اسکرین پہ چل رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے ایک کیس رپورٹ کیا 1981 میں۔ یہ انالیسز نہیں تھا، یہ ایک ریڈنگ نہیں تھی، ایک کیس رپورٹ کیا انہوں نے کہ جب اسرائیل نے ایران کی باقاعدہ ٹینز آف ملینز آف ڈالر جو ہیں وہ ایران کو دیے عراق کے خلاف لڑنے کے لیے۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا، موصوف نے دعویٰ کیا کہ ایران عراق جو وار تھی اس کے اندر ایران کی تمام تر جو مالی امداد کی گئی اور اس کے علاوہ ان کو جو ہے نا اسلحہ فراہم کیا گیا وہ اسرائیل سے کیا گیا۔ یہ بالکل ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مگر آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ عالمی سیاست کے اندر آپ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ مستقل کوئی دوست نہیں ہوتا، مستقل کوئی دشمن نہیں ہوتا، مستقل صرف مفاد ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی ریاست کے لیے جو بیانیے ہوتے ہیں وہ مفادات پر مبنی ہوتے ہیں۔ ممکن ہے آج ملک جو دوست ہو، کل مفاد کی بنیاد پر وہ ملک دشمن بھی ہو جاتا ہے، اور آج جو ملک دشمن ہے کل مفادات کی بنیاد پر وہ ملک دوست بھی ہو جاتا ہے۔ آج جو شخصیات متنازع اور دہشت گرد ہیں، ممکن ہے کہ کل مفادات کی بنیاد پر وہ انہی کی پسندیدہ شخصیات بن جائیں جنہوں نے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہے۔ تو پورا سچ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کے اندر سنا ہوگا کہ مشرکین جو ہیں یہود و نصارہ مسلمانوں کے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب دو مسلم قوتیں آپس کے اندر دست و گریباں ہوتی ہیں تو یہود و نصارہ کا یہ پسندیدہ مشغلہ ہے کہ وہ ان دونوں کو تمام تر سہولیات فراہم کرتے ہیں، اور وہ دونوں گتھم گتہ ہو کر ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو مارے اور مر جائیں اور خود اپنی نسلوں کی جڑوں کو کاٹ دیں۔ بالکل اسی طرح ایران اور عراق وار کے اندر ہوا۔ عراق کی مدد امریکہ نے کی، فرانس نے کی، برطانیہ نے کی اور خلیجی ممالک نے کی۔ خلیجی ممالک نے اس بنیاد پر کی، ایران کے اندر ایران خمینی انقلاب کے بعد جو وہاں پر خمینی اثر و رسوخ تھا وہ دیکھ کر جو خلیجی ممالک تھے وہ بالکل خوفزدہ ہو گئے تھے کہ ان کے اثرات یہاں پر نہ آ جائیں۔ اس بحاف پر سعودیہ نے بھی جو ہے نا عراق کا بھرپور ساتھ دیا۔ مگر ایک چیز یہ واضح رکھے کہ جہاں پر ایران کی مدد اسرائیل نے کی اور اس وقت اسرائیل نے ان کی مدد کو تسلیم، اس وقت ایران نے اسرائیل کی مدد کو تسلیم کیا اور ان کی خوب امدادیں بٹوری، اسی طریقے سے عراق کی مدد امریکہ نے کی۔ عراق کو سیٹلائٹ ڈیٹا امریکہ نے دیا، انٹیلیجنس جو معلومات ہوتی ہیں وہ امریکہ نے دی، یہاں تک کہ فرانس کے ذریعے اسلحہ بھی امریکہ نے دیا، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں امریکہ نے دی جو عراق وار کے اندر استعمال ہوئی، ایران عراق وار کے اندر، اور یہاں تک کہ فاسفورس بم تھے وہ بھی امریکہ نے انہیں فراہم کیے۔ اور یہ تمام چیزیں آن دا ریکارڈ موجود ہیں، یہ تمام تحقیقیں بہت پرانی موجود ہے۔ آپ گوگل پر سرچ کریں، آپ کہیں پر بھی سرچ کر لیں، یہ حقائق آپ کو مل جائیں گے۔ اصل مدعا یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے، آج پاکستان کے لیے آپ دیکھ لیں، آج افغانستان دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں، کوئی بھی ملک ہوتا ہے ان کا نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے نہ کوئی مستقل دشمن ہوتا ہے۔ عالمی سیاست کے اندر یہ چیزیں بہت معمولی ہیں۔ آج اسرائیل جس کے لیے برا ہے ممکن ہے کل وہ اسرائیل اس کے لیے اچھا ہو جائے۔ اب ترکی ہے، ترکی اتنی بھڑکے مارتا ہے، مگر آپ نے ترکی کو پتہ ہے ترکی کی ٹریلین کے اندر اسرائیل سے ٹریڈ ہوتی ہے،
یہاں تک کہ اسرائیل کو جو گیس ہو کر جاتی ہے وہ بھی ترکی سے ہو کر جاتی ہے. مگر آپ جب ترکی کے صدر صاحب کے آپ بیانات سنیں گے وہ بہت مختلف ہوں گے اور ان کا جو ہے نا ذاتی عمل وہ بہت مختلف ہوگا. وجہ یہ عالمی سیاست کے اندر یہ چیزیں بہت معمولی ہوتی. اسی طریقے سے شخصیات کا بھی ہے. اب بہت سی ایسی شخصیات ہیں جو امریکہ کے لیے پہلے متنازع ہوا کرتی تھی مگر اب امریکہ کی پسندیدہ شخصیات ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب ان سے مفاد وابستہ ہو چکا ہے. تو یہ چیزیں بہت معمولی ہیں. عراق کے مفادات اس وقت جن سے تھے عراق کو انہوں نے سپورٹ کیا. ایران سے مفادات جن کے تھے ایران کو انہوں نے سپورٹ کیا. اور دونوں نے ایک دوسرے کے بندے مارے. اچھا، بعض لوگ یہاں پر یہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ اس کو اسلام کی جنگ بتاتے ہیں. ایران عراق وار کوئی اسلام کی جنگ نہیں تھی. یہ ایک زمینی تنازع تھا. یہ ایک آبی گزرگاہ تھی جس پر تنازع ہوا اور اس تنازع کی بنیاد پر یہ طویل جنگ چھڑ گئی. پھر بعد میں یہ جنگ نے کیا کیا کہ یہ مسلکی جو ہے نا تفرقے کی شکل میں اختیار کر گئی. یہ جنگ شیعہ سنی کی شکل میں جو ہے نا یہ جنگ اختیار کر گئی کہ بھئی یہاں پر سنی لڑ رہے ہیں وہاں پر شیعہ لڑ رہے ہیں. پھر بعد میں اس جنگ کو مذہبی رنگ دیا گیا اور وہ بھی ایک سازش کے تحت، ایک پروپیگنڈے کے تحت، ایک نیریٹو کے تحت کہ دیکھو یہاں پر سنی لڑ رہے ہیں یہاں پر شیعہ لڑ رہے ہیں اور وہاں پر اتنی خون ریزی ہوئی، مسلمان مرے، مسلمان شہید ہوئے، وہاں پر اہل تشیع کے احباب شہید ہوئے، یہاں پر سنیوں کے احباب شہید ہوئے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں طرف لوگ گئے. یہاں پر فائدہ کس کا ہوا؟ نہ ایران کا فائدہ ہوا نہ عراق کا فائدہ ہوا. عراق تو اپنی بیساکھی. پھر دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ عراق کے اندر مسلمانوں کو شہید کیا گیا. مسلمانوں کے ساتھ دیکھیں جب دو قوتیں لڑتی ہیں، جب جنگ ہوتی ہے، جنگ، وہ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ عشق اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے. وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جنگ کے اندر پھر نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے مد مقابل کون ہے. جب جنگ چھڑ جاتی ہے پھر نہیں دیکھا جاتا، پھر اس کے اندر معصوم بھی مرتے ہیں، بے گناہ بھی مرتے ہیں، گناہگار بھی مرتے ہیں، قصوروار بھی مرتے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں جن کا قصور نہیں ہوتا. اور یہ جنگوں کے اندر معمول کی بات ہے. آج کل جو ٹیکنالوجی ہے، جو میزائلز ہیں، جو بم مارے جاتے ہیں، جو میزائل مارے جاتے ہیں، جو بارود پھینکا جاتا ہے، وہ فی الوقت تو ٹارگٹ ہوتا ہے جس وقت مارا جاتا ہے، مگر گرنے کے بعد بارود نہیں دیکھتا کہ میں نے کس کو لگنا ہے، میزائل نہیں دیکھتا میں نے کس کو لگنا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون گناہگار ہے اور کون گناہگار نہیں ہے، کون قصوروار ہے کون قصوروار نہیں ہے. اس نے بس اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کی جہاں تک وسعت ہوتی ہے وہاں تک اس نے اپنے جو نقصان دہ مضر مادے ہوتے ہیں ان کو پھیلانا ہوتا ہے. تو گناہگاروں کا مرنا یا بے گناہوں کا مرنا جنگوں کے اندر یہ بہت معمولی سی بات ہے. عالمی سیاست کے اندر، عالمی حالات کے اندر، جیو پولیٹکس کے اندر ان چیزوں کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے. یہ چیزیں اتنی بڑی نہیں ہوتی. لہذا ہر چیز کو ایک ہی سچویشن میں قید کر دینا، ہر چیز کو ایک ہی سانچے میں قید کر دینا، یہ آپ کی کم عقلی کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ ہر سچویشن کو ایک ہی سانچے میں قید کر دیتے ہیں. اور دنیا کے اندر جو نیریٹو ہوتے ہیں، جو بیانی ہوتے ہیں، وہ پھیلائے جاتے ہیں. سیاست کے اندر، عالمی دنیا کے اندر جو جنگیں لڑی جاتی ہیں آج کل، وہ سوشل میڈیا کے تھرو لڑی جاتی ہیں، بیانیے کے تھرو لڑی جاتی ہیں. نیریٹو لوگوں کے دماغوں کے اندر ایسا نیریٹو بٹھایا جاتا ہے، اس کے تھرو لڑی جاتی ہے. لیکن ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. جب افغانستان اور پاکستان کی جنگ ہوئی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا تھا کہ میں یہ جنگ نہیں رکواؤں گا. وہیں پر جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تو وہ سیز فائر کرانے کے لیے آ گئے، کیونکہ یہاں پر دو مسلمان قوتیں لڑ رہی تھی اور وہاں پر کون لڑ رہا تھا؟ انڈیا اور پاکستان لڑ رہا تھا. وہاں پر تو سیز فائر کرانا انہوں نے گوارا سمجھا، مگر یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ ہم سیز فائر نہیں کرائیں گے، کیونکہ بندے اگر پاکستان کے مرے تو بھی ان کا کچھ نہیں جاتا، بندے اگر افغانستان کے مرے تو بھی ان کا کچھ نہیں جاتا. اسی طریقے سے مزید یہ کرتے ہیں کہ مدد کرتے ہیں. جب دو مسلم قوتیں لڑ رہی ہوتی ہے نا، پیچھے سے اس کو بھی سپورٹ کریں گے اور پیچھے سے اس کو بھی سپورٹ کریں گے. اسلحہ ان کا بکتا ہے، آلات ان کے بکتے ہیں، میزائلز ان کے بکتے ہیں، کاروبار ان کا بڑھتا ہے، اور مرتے کون ہیں؟ جہنم کا
جہنم جیسا سما کہاں بنتا ہے؟ حالات کہاں بگڑتے ہیں؟ ان بیانیوں کو، ان سچویشن کو کون بھگتتا ہے؟ مسلمان بھگتتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر جتنے بھی خطے بد امنی کا شکار ہیں، وہ تمام تر خطے مسلمانوں کے ہیں اور مسلمانوں کے ذریعے تباہ کیے گئے۔ اور وہاں پر یہ نہیں ہے کہ شیعوں نے تباہ کیے یا سنیوں نے شیعوں کی بستیاں تباہ کی، شیعوں نے سنیوں کی بستیاں تباہ کی، دونوں برابر کے مجرم ہیں۔ وہ مجرم جنہوں نے شیعوں کی بستیاں تباہ کی، وہ مجرم جنہوں نے مسلمانوں کی بستیاں، سنیوں کی بستیاں تباہ کی۔ تو یہاں پر نہ شیعوں کا مسئلہ ہے نہ سنیوں کا مسئلہ ہے، یہاں پر مسئلہ اس چیز کا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتے ہیں صرف تفرقوں کی بنیاد پر۔ تو آج ہی اس سوچ کو بدلے، آج اس فکر کو بدلے۔ عقائد کا سودا نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدہ کیا مگر عقائد کا سودا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میثاق مدینہ کی مثال آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا، ہر ایک عادت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاہدہ کرتے ہیں ایک ریاست کے تحفظ کے لیے، مختلف مکتب فکر کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف سوچ کے لوگ اگر ایک سیاسی چھتری کے سائے کے نیچے متحد ہو کر اپنی ریاست کے تحفظ کے لیے جمع ہو سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو اب کیوں نہیں ہو سکتے؟ ٹھیک ہے آپ ساتھ رہے، عقائد کا سودا نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھولے، بھائی جو وہ مولانا زاہد الراشدی صاحب کی ایک بڑی پیاری بات، خوبصورت بات، اس کا مغز یہی تھا، مجھے لفظ بلفظ تو یاد نہیں ہے مگر وہ بات اس طرح تھی کہ دنیا اب نئے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ دور دست و گریبہ ہونے کا نہیں، یہ دور بیٹھ کر بات کرنے کا ہے، بیٹھ کر مسائل کو سلجھانے کا ہے، لڑ کر الجھانے کا نہیں ہے۔ آپ تفرقوں کی بنیاد پر، شیعہ سنی کی بنیاد پر مسائل کو الجھا رہے ہیں، سلجھا نہیں رہے۔ یہ وقت تو سلجھانے کا ہے، آپ الجھانے میں لگے ہوئے ہیں۔